کل آئے گا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے, طواف کر رہا ہے, حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے, کوئی سے بوسہ نہیں دینے دے رہا. بھیڑ ہے, بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا, وہاں دکم پیل کی اجازت نہیں ہے. بڑی کوشش کی, نہیں بوسہ نہیں, ممبر پہ بیٹھ گیا. اچانک دیکھا ایک بابا آیا, ایسے قریب آیا, اس کی نظریں نیچی ہیں, لوگ رستہ بناتے ہیں, حجر اسود کو بوسے دیتا ہے, پھر چلا, پھر لوگ چمٹ جاتے ہیں. 7-8 مرتبہ ایسے ہی ہوا. یہ کون ہے؟ بادشاہ میں ہوں, حکومت اس کی چل رہی ہے. یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے حرم خالی ہو جاتا ہے؟ تو جانتا نہیں یہ حسین کا شہزادہ زین العابدین ہے. لوگ آتے ہیں تو اس کے لیے حج کو خالی کر دیا جاتا ہے, خالی کر دیا جاتا ہے. ہاں دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا. ایک مرتبہ ایک آدمی گزر رہا تھا, اور گزرتے گزرتے جس وقت وہ شہری کا فجر کا وقت تھا, ایک مکان کے پرنالے سے پانی کے قطرے گرے اور اس کے کپڑوں پہ آ گئے, اور اس نے دروازے پہ دستک دی. ارے اللہ کے بندو مجھے بتاؤ, میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, یہ قطرے پاک ہیں کہ پلیت ہیں؟ اگر پاک ہے تو ٹھیک ہے, اگر پلیت ہے تو میں اپنے کپڑے دھو لوں. اندر سے رونے کی آواز آتی ہے, یہ قطرے پلیت ہیں, کپڑے بدل لو. وہ کسی بچے نے پیشاب کیا ہے یا کیا ہے؟ نہیں, ایک گناہگار آدمی کے آنسوؤں کے قطرے ہیں. کون ہے گناہگار؟ دنیا اسے زین العابدین کہتی ہے. یہ نبی کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو رات کو سینکڑوں نفل پڑھ جاتے تھے, عبادت و ریاضت کرتے تھے. اب زین العابدین کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہوگی؟ سارے کربلا کا نظر تو ان کے سامنے تھی. ایک دن ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے گھر میں, اور آیا, آپ نے اس کی بڑی خدمت کی. 1 دن 2 دن, تیسرے دن خدمت کی. 3 دن کے بعد جب مہمان کو رخصت کرنے لگے, کپڑے بھی دیے. اس وقت کپڑا بڑی دولت ہوا کرتی تھی, کسی کے پاس ایک جو سوٹ ہوا کرتا تھا, ورنہ لوگوں کے پاس قمیص تک نہیں ہوتی تھی. ایک ہی چادر میں پوری زندگی گزر گئی ہے. آج تو ہمیں کپڑے کی اہمیت نہیں پتا, کپڑا زیادہ ہو گیا. اس وقت کپڑے دیے اسے, پیسے دیے, کھانا دیا, سب کچھ دیا. وہ بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا نہیں, میں نے تجھے پہچانا ہے. نہیں حضور آپ کو غلطی لگ گئی ہے, مجھے نہیں پہچانا. فرمایا میں جو یہ پہچانتا ہوں. جی میں کون ہوں؟ وہ کون چھوڑو, میں تو تجھے اس دن سے پہچان رہا ہوں جس دن سے تو میرے ابا پر تیر چلا رہا تھا. چیخیں نکل گئی, پھر یہ کیا؟ میری اتنی خدمت. وہ تیرا کردار ہے, یہ اہل بیت کا کردار ہے. وہ تیرا کردار ہے, یہ اہل بیت کا کردار ہے. تو اپنا رب سے اجر لے گا, میں اپنا اجر رب سے لوں گا. یہ اہل بیت اطہار کس کس کا ذکر چھیڑو گے, کیسے چھیڑو گے؟ ہر کلی نور والی, ہر کلی برکت والی, ہر کلی رحمت والی ہے. جہاں جہاں سے گزر جاؤ گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی. میں نے آپ کو اکثر سنایا, حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لا کر پھر ملک شام میں دفن کر دیا گیا. فاطمیوں کی حکومت آئی, وہاں سے نکال کر قاہرہ میں دفن کر دیا گیا. سر مبارک وہاں مسجد شریف ہے جس کا نام ہے جامع سیدنا حسین. اس مسجد کی میں نے زیارت کی ہے. اس کے قریب ہی مزار بنا ہوا ہے جو مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کا مزار ہے. وہ پیتل کا تویز بنا ہوا ہے. یہاں تو لوگ ایسے دعا مانگتے ہیں, وہاں جولیاں پھیلا کے مانگتے ہیں. اور مجھے نظر آتا ہے وہاں لوگ دیکھتے ہیں ابھی جولی ایسے پھیلتی نہیں, حسین کا سر پہلے بھر دیتا ہے. میں وہاں کچھ 1 ہفتہ تک اس مزار کے قریب رہا, زورانہ زیارت کرتا تھا. وہاں ایک بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے مصر میں, روزانہ آتے اور اس سر مبارک پہ پاس آ کہتے السلام علیکم یا صبت رسول اللہ, اے رسول اللہ کے نواسے آپ پر سلام ہو. اندر سے جواب آتا وعلیکم السلام, تم پر بھی سلام ہو. روزانہ آتا, وہ بڑا خوش ہوتا. آج آپ جائیے داتا صاحب پاک پتن شریف, جا کے السلام علیکم کے اندر سے جواب آ جائے تو رات کیسی گزرے گی, کیسی گزرے گی؟ کیا سمجھو گے اپنے آپ کو؟ بڑی مہربانی ہے. نیند نہیں آئے گی خوشی میں. چلتا رہا, کئی سال سلسلہ چلتا رہا. ایک دن گئے, السلام علیکم, جواب نہیں آیا. دوبارہ السلام علیکم, جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ السلام علیکم, جواب نہیں آیا. یہ کیا ہو گیا؟ کیا غلطی ہوگی؟ گھر آئے, مال صدقہ کر دیا, ساری جائیداد صدقہ کر دیا. اللہ معاف کر دے, کیا غلطی ہو گئی, معاف کر دے. ساری رات روتے روتے معافیاں مانگتے, نفل پڑھتے, استغفار کرتے, یا اللہ کیا جرم ہو گیا. حسین نے جواب ہی نہیں دیا. ساری رات معافیاں مانگتے گزر گئی. دوسرا دن وہی وقت آیا, ڈرتے ڈرتے آئے اور آ کے کہا السلام علیکم یا صبت رسول اللہ. اندر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام. خوش ہوئے, عرض کی حضور کل کیا غلطی ہو گئی تھی, مجھے بتا دیجئے تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کروں. فرمایا غلطی نہیں ہوئی تھی, کل میں
اس وقت اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے مردہ نہ کہنا. اور سر نیزے پہ بھی لٹکا ہو تلاوت کرتا ہے. آج ہمارے سر سلامت ہیں پھر بھی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. حسین تیری عظمت پہ سلام جائیں، تیرا سر نیزے پہ بھی جاتا ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا. آج یہ اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے. جو ان سے محبت کرتا ہے محروم نہیں رہتا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھ سے شفاعت لینا چاہتا ہے وہ کوئی تعلق قائم کر لے میرے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. قیامت تو اس پہ مہربانی ہوگی، میں اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب نبی کریم اور آپ کی آل کے دامن کے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کی اس خواہش کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن حسین ابن علی کے دامن سے وابستہ کرے. آج چونکہ آج کل دور ہے، ذرا علم کا دور ہے، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. آپ ٹی وی بھی اکثر تقریریں سنتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ جو بھی آ گیا جس کو وہ سنتے آپ رہتے ہیں. اب کہتے ہیں جی ٹی وی میں آیا ہے، اور ٹی وی میں بولنے والا کو خدا رسول تو نہیں ہے، وہ آدمی ہے نا ہماری طرح ہی. کیا کہہ گیا؟ ہو سکتا ہے آپ کو چیز سنیں تو کئی یہ کہتے ہیں جی یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، جی شہزادوں کی لڑائی تھی، جی ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. میرا صرف ایک سوال ہے، رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھیے، استغفار کیجیے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیے. جو شہزادہ کہتے ہیں یزید کو، اللہ سے ایک دعا مانگیے، یا اللہ میرا حشر نشر یزید کے ساتھ کر دے. ایک دعا مانگ دیجیے. اگر تو دل ذرا یہ دعا مانگتے گھبرا جائے پھر تو ابھی ایمان ہے، اور اگر دل نہیں گھبراتا ٹھیک ہے جائیے. پھر ہم تو صبح و شام نہیں ہر لمحہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین کے قدم جائیں گے، جہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے. اللہ ہم سب کو، ہمارے پاس عمل نہیں، ہمارے پاس کردار نہیں، رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنی اس امت کا واسطہ، محبت کا واسطہ ہمیں بھی مولا حسین کے غلاموں میں قیامت کے دن شامل کر لیں. اب ذرا محبت سے سب حضرات چند کلمات پڑھ لیجئے. حضرت امام حسین کی ملک کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رکھیں کہ ہر سال 10 محرم کو مجھے یاد کرنے والے، قیامت بھی کہتے 10 محرم کو ہی قائم ہوگی. ہم یاد کرتے انشاءاللہ اس دن بھی حسین کو یاد ہی کرتے چلے جائیں. ذرا سب حضرات محبت سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.